السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى قال ما خطبكن إذ راوتن یوسف عن نفسه. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال اس بادشاہ نے کہا یا اس عزیز مصر نے کہا ما خطبکن کیا تھی تمہاری حالت، یعنی عورتوں سے مخاطب کرتے ہوئے عزیز مصر پوچھ رہا ہے کیا تھی تمہاری حالت، تمہیں کیا ہو گیا تھا، اذ
راوتن یوسف، جب تم نے پھسلانے کی کوشش کی، ورگلانے کی کوشش کی، یوسف علیہ السلام کو، عن نفسہ، اس کے نفس کے متعلق، اس کے نفس کے بارے میں تم نے اسے پھسلانا چاہا، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ قال ما خطب قلنا حاش للہ، قلنا ان عورتوں نے کہا، حاش للہ اللہ کے لیے پاکی ہے، اللہ کی پناہ ہے۔ حاشا کا معنی پاکی بھی ہوتا ہے، اور یہاں پہ مقصاد یہ محاورے کے طور پہ بولا جاتا ہے، اللہ کی پناہ ہے۔ ما علمنا، نہیں ہم نے جانا، نہیں ہم نے معلوم کیا، علیہ اس پر، یعنی یوسف علیہ السلام پر، من سوء کوئی برائی۔ قالت امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی عورت نے کہا، بیوی نے، الآن حصحص الحق، اب حق بات واضح ہو چکی ہے، تو انا راودتہ عن نفسہ، میں نے پھسلانے کی کوشش کی تھی اس یوسف علیہ السلام کو، عن نفسہ، اس کے نفس کے متعلق، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ سچے لوگوں میں سے ہے۔ ذَلِكَ، یہ، لِيَعْلَمَ، اس لیے ہے تاکہ وہ جان لے، یہ سے مراد جو پیچھے بات گزری ہے، عزیز مصر کی بیوی نے حق کو جب پتہ چل گیا کہ بات کھل گئی ہے، اور خود اس نے اظہار کر دیا کہ میں نے ہی اس کو ورگلایا تھا، پھسلایا تھا، اور وہ سچا ہے۔ یہ ساری بات کس لیے ہے، کیوں اس نے واضح کی ہے؟ ذالک، اس لیے ہے یہ، لیعلم، تاکہ وہ جان لے، وہ سے مراد عزیز مصر یعنی اس کا خامند، انی، بے شک میں نے، لم اخن ہوں، اس کی خیانت نہیں کی، بالغیبی، غیب میں، اس کے نہ ہوتے ہوئے، جب وہ گھر سے غائب تھا، گھر میں نہیں تھا، تو میں نے خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، نہیں چلنے دیتا، قید الخائنین، خیانت کرنے والوں کے مکر و فریب کو، خیانت کرنے والوں کی چال کو اللہ نہیں چلنے دیتا۔ قال ما خطبکن، اس آیت مبارکہ میں 51 سورۃ یوسف علیہ السلام کی اس آیت مبارکہ میں جو قصہ چل رہا ہے، اس کا پچھلی آیات کے ساتھ تعلق ہے جو آپ نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا، کہ یوسف علیہ السلام جب جیل میں چلے گئے اور بادشاہ کو خواب آتا ہے، اور ایک شخص وہ بادشاہ کو بتلاتا ہے کہ اس طرح جیل کے اندر ایک شخص ہے جو اس خواب کی تعبیر بتلا سکتا ہے، تو بادشاہ نے اس شخص کو بھیجا کہ تعبیر کرنے والے شخص کو جیل سے نکال کے میرے پاس لائیے گا۔ یوسف علیہ السلام کئی سالوں سے جیل کے اندر محصور تھے، اور ایک تہمت کی بنا پر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو قید کر رکھا تھا، اور اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کی طرف سے نشانیاں انہیں مل چکی تھیں، اور اپنی پاک دامنی اور عفت کی وجہ سے انہوں نے جیل سے، قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا۔ پاک باز، پاک دامن،
عزت والے لوگوں کا جو کردار اور کریکٹر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ایسے ہی حفاظتیں کرتے ہیں. وہ جیتے ہیں تو عزت کی زندگی جیتے ہیں، پاک دامنی والی زندگی جیتے ہیں. تہمت لگی ہے، قید خانے میں رہنے کو پسند کر لیا ہے، لیکن اپنی چادر کو، اپنی سفید چادر کو اور اپنی عزت کو داغدار نہیں ہونے دیا. اور اب وقت ہے کہ عزیز مصر وہ انہیں بلا رہا ہے اپنے دربار میں، اپنے محل میں. لیکن یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا کہ اس وقت تک میں یہاں سے نہیں آؤں گا جب تک میرا کیس جو عدالت میں ہے، میرا معاملہ جب تک کلیئر نہیں ہوتا تب تک میں یہاں سے نہیں نکلوں گا. تو سب سے پہلے ان عورتوں سے پوچھئے جنہوں نے یہ سارا ڈرامہ رچایا تھا اور مجھے ورگلانے کی کوشش کی تھی. تو جب عزیز مصر کو وہ پیغامبر یہ پیغام دیتا ہے کہ وہ یوسف آنا نہیں چاہتا جب تک معاملہ کلیئر نہ ہو، تو اب عزیز مصر نے ان عورتوں سے پھر پوچھا کہ وہ معاملہ کیا تھا کہ جب تم نے یوسف علیہ السلام کو ورگلایا اور پھسلانے کی کوشش کی، اس کی حقیقت کیا تھی. تو اب عورتوں نے یہ کہہ دیا، حاشا للہ، اللہ کی پناہ ہے، ما علمنا علیہ من سوء، ہم اسے برا نہیں سمجھتی، اس نے کوئی برائی کا ارادہ نہیں کیا، یہ سارا کا سارا قصور اور اس میں غلطی ہماری ہی تھی. یہ جب عورتوں نے گواہی دے دی تو عزیز مصر کی جو وائف جس کے ساتھ اصل معاملہ تھا، اب اس نے کہا کہ اندر کی بات اب کھل چکی ہے، اب عورتوں نے بھی گواہی دے دی ہے. تو یہ بھی بول پڑی، کہنے لگی کہ حقیقت بات تو یہ ہے، میرے سر کے تاج اپنے خامن سے بات کر رہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ میں نے ہی جو کیا تھا غلطی میری ہی طرف سے تھی، اور میں نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ سچا ہے، وہ بچ گیا اور ہم گناہ سے بچ گئے، ہم نے گناہ نہیں کیا. اور یہ میں اس لیے بتلا رہی ہوں، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ عزیز مصر کی بیوی کا ہی قول ہے. ذالک لیعلم، تاکہ وہ جان لے میرا خاوند، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کے نہ ہوتے ہوئے گھر میں عدم موجودگی کی شکل میں نے خیانت نہیں کی ہے. اور خیانت کی ہوتی تو خیانت کرنے والوں کی چال کو اللہ نہیں چلنے دے گا. ایک تو مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ عزیز مصر کی بیوی جو پیچھے سے جس کا کلام چلا آ رہا ہے، قالت امرأۃ العزیز الآن، یہاں سے یہ آگے بھی ذالک لیعلم انی لم اخنہ، یہ اسی کا ہی قول ہے، یہ اسی کی ہی بات ہے کہ وہ خود ہی کہہ رہی ہے کہ میں نے خاوند کی عدم موجودگی میں نے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، میں نے خیانت نہیں کی، بلکہ ہاں اتنی غلطی ضرور ہوئی ہے کہ میں نے اسے پھسلانے کی کوشش کی ہے، اسے ورگلانے کی کوشش کی ہے، لیکن میں نے وہ سچا ہے، وہ بچ گیا ہے، تو ہم نے کچھ خیانت نہیں کی، آگے نہیں گئے. اور مفسرین کی ایک دوسری جماعت کا خیال یہ ہے کہ ذالک لیعلم، یہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے کہ یوسف علیہ السلام یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ وہ عزیز مصر یہ جان لے کہ میں چونکہ اس کا غلام تھا، اس نے مجھے خریدا تھا اور اپنے گھر میں رکھا تھا، تو وہ جان لے یہ سارا کا سارا میں کیوں نہیں قید خانے سے باہر آ رہا، جیل سے باہر کیوں نہیں آ رہا، یہ میں کیوں تفتیش کروا رہا ہوں، تاکہ وہ عزیز مصر جان لے کہ میں اس کے گھر میں جتنی دیر رہا ہوں بڑی امن و امان کے ساتھ رہا ہوں، اس کے گھر میں نے کسی قسم کی خیانت نہیں کی، اس کی عزت کو داغدار نہیں کیا. لیکن امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلا قول ہی زیادہ بہتر ہے کہ اس سے مراد
عزیز مصر کی بیوی ہی ہے، اور یہی قول زیادہ صحیح ہے کہ اسی کی بات پیچھے سے چلتی آ رہی ہے، اور یہ اسی نے کہا کہ میں نے اپنے خاوند کی موجودگی میں خیانت نہیں کی، یعنی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا۔ جی، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ وما ابرئ نفسی، یہ بھی عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے، وما ابرئ نفسی، اور میں نہیں بری کرتی اپنے نفس کو، ان النفس لامارۃ بالسوء، اور بے شک نفس امارہ، امارہ کا معنی بہت زیادہ ابھارنے والا ہے، حکم دینے والا ہے، بالسوء برائی کا، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کر دے، جس پر میرا رب رحم کر دے، وہ شخص اس نفس کی برائیوں سے بچ سکتا ہے، وگرنہ اس نفس امارہ جو انسان کو برائی کا حکم دے رہا ہے، اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہ جو آیت ہے اس کا تعلق بھی پیچھے والے مقولہ کے ساتھ ہی ہے کہ عزیز مصر کی بیوی ہی کہہ رہی ہے کہ جو معاملہ ہوا ہے ہم نے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، وما ابرئ نفسی، ہاں میں اپنے نفس کو اس بات سے بری نہیں کرتی ہوں کہ میرے اندر برائی کی خواہش نہیں آئی، ہاں برائی کی خواہش ضرور آئی ہے، لیکن اللہ نے بچا لیا ہے، وہ یوسف سچوں میں سے ہے اور وہ بچ گیا ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ یہ سارا کا سارا مقولہ جو ہے یہ اسی عزیز مصر کی بیوی کا ہے۔ جب یہاں تک معاملہ پہنچا اور عزیز مصر کے سامنے معاملہ کھل گیا، یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور ان کی عفت بالکل واضح ہو گئی۔ پتہ تو انہیں پہلے بھی تھا، عزیز مصر کو بھی پتہ تھا اور اس کی بیوی کو بھی، اور سب لوگوں کو پتہ ہی تھا، لیکن چونکہ ایک ڈرامہ رچایا گیا تھا اپنی بیوی کو بچانے کے لیے یا اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اب وہ سارا کا سارا معاملہ کھل گیا۔ تو اب وقال الملک، وہ ملک جو تھا عزیز مصر، وہ کہنے لگا ائتونی بھی، تم لاؤ، ائتونی جمع کا صیغہ ہے، اپنے وزیروں مشیروں کو کہنے لگا ائتونی بھی، اب اس کو جیل سے، قید خانے سے لاؤ۔ اتا یاتی کا ویسے معنی ہوتا ہے آنا، لیکن جب اس کے بعد با آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے لے کر آنا، لانا۔ جیسے ذهب يذهب، ذهب کا معنی ہوتا ہے جانا، لیکن اس کے بعد جب با آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے لے جانا۔ وقال الملک، تو بادشاہ کہنے لگا، بادشاہ سے مراد وہی عزیز مصر، ائتونی بھی، تم لاؤ اس کو، یعنی یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکال لاؤ، استخلصہ لنفسی، میں اس کو خالص کر لوں، لنفسی اپنے لیے، یعنی اپنا خاص مشیر بنا لوں، اپنا خاص وزیر اس کو بنا لوں، مقصود یہ ہے۔ وقال الملک، بادشاہ نے کہا ائتونی بھی، تم لاؤ اس کو میرے پاس، ائتونی بھی، اسے لے کے آؤ میرے پاس، استخلصہ، میں اس کو خالص کر لوں، لنفسی اپنے لیے۔ فلما کلمہ، جب اس نے، اب یوسف علیہ السلام آگے لایا گیا تو اب بادشاہ یوسف علیہ السلام سے بات کر رہا ہے اور کیا کہتا ہے، فلما کلمہ، جب اس نے اس سے کلام کی یوسف علیہ السلام سے، تو قال، کہنے لگا بادشاہ، انکا، بے شک آپ، الیوم، آج، لدینا، ہمارے ہاں، مکین، بڑے مرتبے والے ہیں، امین، اور امانت دار ہیں۔ آپ امانت دار بھی ہیں اور آپ کا مقام مرتبہ اب کھل کے ہمارے سامنے واضح ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا یوسف علیہ السلام نے جب یہ سارا معاملہ سن لیا اور دیکھ لیا
تو اب یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام کہنے لگے اجعلنی، مجھے بنا دیجئے، علی خزائن الارض، خزائن ارض، زمین کے خزانوں پر مجھے وزیر مقرر کر دیجئے، جسے آپ آج کی اصطلاح میں وزیر خزانہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ مجھے وزیر بنا دیجئے خزائن الارض پر، انی حفیظ، بے شک میں بہت زیادہ اس کی حفاظت بھی کروں گا، علیم، اور اس کا مجھے علم بھی ہے، میں بہت زیادہ حفاظت کرنے والا ہوں، اور علیم، علم رکھنے والا ہوں، جاننے والا ہوں۔ اب ان آیات میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے کہنے پر وہاں سے نکال کر لایا گیا، تو اب یوسف علیہ السلام کی اور بادشاہ کی آپس میں بات چل رہی ہے۔ بادشاہ نے یہ ساری کی ساری یوسف علیہ السلام کی براءت اور جو ان کی طرف جھوٹ منسوب تھا اس کو جب ختم کر دیا، تو اب یہ کہا ساتھ ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، کہ میں اس کو اپنا خاص مشیر خاص مقرر کر لوں، اپنے مشورے والے لوگوں میں مقرر کر لوں کہ ایسا پاک دامن اور ایسا عزت والا شخص وہ جیل کی سلاخوں کے اندر پڑا ہوا ہے، وہ تو اس لائق ہے کہ اس کو وزیر بنایا جائے اور اس کو مشورے والی ٹیم میں شامل کیا جائے۔ تو جب اس سے بات کی، یوسف علیہ السلام سے بات کی عزیز مصر نے، اور ان کی فضیلت کو جو ہے وہ ظاہر کیا، وعلم ما هو علیہ من خلق وخلق وکمال، اور یوسف علیہ السلام کی اخلاق اور ان کے کمال اور ان کی عزت، ہر چیز کو عزیز مصر نے جب جان لیا تو کہا انک اليوم لدینا مکین امین، آپ ہمارے ہاں بہت ہی عزت والے ہو، بڑا آپ کا مقام ہے، بہت مرتبہ ہے۔ کیونکہ یہ جو سارا کا سارا معاملہ چلا ہے، معاملے کی شروع سے اب تک عزیز مصر جانتا ہی تھا اندر سے کہ یہ یوسف پاک دامن اور کتنا عزت والا شخص ہے۔ تو اب یوسف علیہ السلام نے وہ پیچھے جو خواب آیا تھا بادشاہ کو، اس خواب کی جو تعبیر اس میں بتلائی گئی تھی کہ 7 سال کا حد سالی کے آئیں گے، 7 سال اس سے پہلے جو ہے وہ بڑے مال و دولت کے آئیں گے، اس میں بڑی عیش و عشرت ہوگی، اور پھر 7 سال کا حد سالی کے بھی آئیں گے۔ تو اب اس معاملے کو چلانے کے لیے جو اللہ نے علم یوسف علیہ السلام کو دیا تھا وہ کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ تو یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ اب اس مرتبے اور اس معاملے کو چلانے کے لیے جتنا علم اللہ نے مجھے دیا ہے ان میں سے کسی کو نہیں ہے، تو ان کی خیر خواہی کی اور اپنے علم کو یہاں پہ واضح کیا۔ تو یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے جب ایسا معاملہ ہو، انسان کسی چیز کا حقدار ہو اور انسان سمجھتا ہو کہ یہ کام میں ہی کر سکتا ہوں، اپنے پہ مکمل اعتماد ہو، تو انسان ایسے کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے، وگرنہ صحیح بات یہ ہے کہ کسی عہدے کی طلب کرنا اور کسی عہدے کو مانگنا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ انسان کسی عہدے پر فائز ہونے کے لیے یا وزیر بننے کے لیے یا یہ قوم کا سردار بننے کے لیے انسان اپنے آپ کو پیش کرے اور چاہت کرے اور اس کے لیے جو ہے وہ ووٹ مانگے اور ادھر ادھر کی کوششیں کرے، شرعاً یہ درست نہیں ہے، اس کو شریعت نے ناپسند کیا ہے جیسا کہ احادیث میں آتا ہے۔ لیکن اگر ایسی صورتحال ہو کہ انسان سمجھتا ہے کہ اگر میں اس مقام پہ نہ پہنچا تو یہ معاملہ اور یہ معاشرہ جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں چل سکے گا، تو ایسے موقع پہ انسان پر ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو پیش کرے اور وہ مرتبہ جو ہے وہ احسن طریقے سے اللہ نے جو علم دیا ہے اس کے مطابق اسے چلائے۔ تو یہی یوسف علیہ السلام نے یہاں پہ کیا، اجعلنی علی خزائن الارض، بادشاہ سے کہا کہ زمین کے خزانے چلانے کے لیے جو ہے مجھے وزیر مقرر کیا جائے۔ کیونکہ
ایک تو میں ان کی مکمل حفاظت کرنے والا ہوں کہ ابھی جو 7 سال چل رہے ہیں، جس طرح کے خواب میں بتلایا گیا تھا، خواب کی تعبیر میں، یہ 7 سال ابھی غلہ، اناج، معیشت، مال و دولت کی فراوانی ہوگی، ان کی کیسے حفاظت کرنی ہے، علیم، میں جاننے والا ہوں، مجھے اللہ نے اس کا علم دے رکھا ہے کہ میں ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ مینج کروں گا اور کیسے ان کو چلاؤں، تاکہ آئندہ قحط سالی جو آنے والے سال ہیں ان میں قحط سالی بھی ہو تو بہت اچھے طریقے سے ہم انہیں ہینڈل کریں۔ انی حفیظ علیم وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں اور اسی طرح مکننا، ہم نے قدرت دی، قدرت یعنی طاقت، اختیار، عہدہ، یہ سارے اسی کے اندر معنی آتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح مکننا، ہم نے جگہ دی، ہم نے قدرت دی، ہم نے اختیار دیا لیوسف، یوسف علیہ السلام کو، فی الارض، اس زمین میں، کس زمین میں؟ وہ مصر والی جو زمین جس کا پیچھے ذکر آ چکا ہے۔ یتبوأ منہا، وہ جگہ بنائے، منہا، اس زمین میں، حیث یشاء، جیسے وہ چاہیں، یعنی یوسف علیہ السلام۔ یتبوأ کا لفظی معنی تو جگہ بنانا ہی ہوتا ہے مراد، یہاں سے یتصرف، وہ تصرف کریں، اپنا حکم چلائیں، اور جس طرح مناسب سمجھیں اسی طرح اس زمین کو جو ہے وہ استعمال کریں اور اپنے حکم کو وہاں پہ نافذ کریں، یہ مقصود ہے یہاں پہ۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم پہنچاتے ہیں برحمتنا، اپنی رحمت، من نشاء، جسے ہم چاہتے ہیں، یعنی ہم اپنی رحمت جسے چاہیں عطا کر دیں۔ اللہ رب العزت علی کل شیء قدیر ہے۔ ولا نضیع اجر المحسنین، اور نہیں ہم ضائع کرتے محسنین کا اجر، احسان کرنے والوں کے اجر کو، نیکی کرنے والوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کیا کرتے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا جو اجر ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ متقی رہے، اللہ سے ڈرتے رہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کیسے کیسے ہم نے یوسف علیہ السلام کو مصر کی زمین کا وزیر بنا دیا اور وہاں کا عہدہ دیا۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ جب بادشاہ کو بھی پتہ چلا کہ اب سارا کا سارا معیشت کا انحصار جو ہے وہ وزیر خزانہ کے اوپر ہے، وزیر خزانہ جو خزانے کو کیسے سنبھالے گا کہ یہ 7 سال بھی گزر جائیں اور آئندہ آنے والے 7 سال جو قحط سالی کے ہوں گے، جن میں مال و دولت نہیں ہوگا، ان کے اندر بھی یہی مال جو آج کا سنبھالا ہوا ہے یہی وہاں اس وقت کام دے۔ تو اللہ رب العزت اسی چیز کا یہاں پہ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا یہ سارا کا سارا قصہ، کوئی وقت تھا کہ یوسف علیہ السلام گہرے کنویں کے اندر گرے ہوئے ہیں اور وہاں سے اللہ نے نکالا اور عزیز مصر کے گھر پہنچے، وہاں سے پھر قید خانے میں پہنچے اور پابند سلاسل جیلوں کے پیچھے وہاں سے کئی سال گزارنے کے بعد اب موقع آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو شان اور مقام عطا کیا ہے۔ ان مع العسر یسرا، اتنی تنگیاں اور اتنی پریشانیوں کو برداشت کیا یوسف علیہ السلام نے، صبر کیا اور اپنی پاک دامنی کو واضح کیا، عفت کو سامنے رکھا اور اپنی سفید چادر کو داغدار نہیں ہونے دیا، اللہ سے ڈرتے رہے۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے ورگلانے کی کوشش کی تو اس وقت بھی قال معاذ اللہ کہا، اللہ کا ڈر دل میں تھا، یہ اللہ کی وجہ سے گناہ سے بچتے رہے اور اتنے سال قید خانے کو برداشت کر لیا
لیکن اپنی جو ہے وہ اپنی عفت اور اپنی پاک دامنی کو داغدار نہیں ہونے دیا، تو اب اللہ رب العزت نے اس سارے کے سارے صبر کا نتیجہ اور اس کا ثمرہ اور اس کا پھل دنیا میں اس انداز میں دیا کہ عزت اور مقام بھی اعلیٰ درجے تک پہنچ گیا، عزت اور مقام کے بھی اعلیٰ درجے پر فائز ہو گئے کہ وزیر بن گئے، بلکہ وزیر ہی نہیں بادشاہ کے مقام تک پہنچ گئے، کیونکہ بادشاہ بھی اب ان کا محتاج ہے کہ کیسے اس ملک کو چلانا ہے، کیسے عزیز یہ مصر کی زمین پر جو ہے وہ معیشت کو کیسے سنبھالنا ہے۔ اب عزیز مصر بھی ان کا تابع ہے، اور یہ ساری کی ساری جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ہاں جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کے اجروں کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان کے زندگی کے مراحل جو ہے وہ مختلف آتے ہیں، شروع میں انسان کو صبر ضرور کرنا پڑتا ہے، ان مع العسر یسرا، ایک تنگی ہے تو دو آسانیاں آنے والی ہیں۔ صبر کا نتیجہ جو ہے، صبر کا پھل بہت میٹھا ہے، ان اللہ یحب الصابرین۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے جو صبر کر کے نیک لوگ ہماری جو ہے وہ آزمائشوں میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر ہم ان کا بھی اجر ضائع نہیں کیا کرتے۔ اب یہ دنیا میں اللہ نے اجر دیا ہے کہ عزت بھی ملی ہے، مال و دولت بھی ملا ہے، اور عہدہ اور شان بھی ملا ہے، اور ہر طرف اب یوسف علیہ السلام کے تذکرے ہیں۔ عزیز مصر کو کوئی اب نہیں جانتا ہے، اب یوسف علیہ السلام کا ہی یہ وہ بھائیوں کی تکلیف سے لے کر یہاں تک جتنی بھی صبر کیے ہیں ان کا یہ دنیا کا اجر ہے، اور آخرت میں کیا ملے گا اس کا اللہ نے فرمایا ہے وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، یہ تو دنیا کا اجر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ جو دیا ہے ہم نے، بادشاہت دی ہے اور وزیر بنا دیا ہے، عزت دی ہے، اور پیچھے جو تکلیفیں برداشت کی ہیں، پاک دامنی اپنی جو ہے اس کو بھی بچایا ہے، یہ ساری کی ساری جو اللہ رب العزت نے نعمتیں دنیا میں یوسف علیہ السلام کو دی ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، ہاں آخرت کا جو اجر آنے والا ہے وہ تو بہت بہتر ہے، خیر بہت زیادہ بہتر ہے، لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے لیے۔ دنیا میں بھی اللہ ان کو دیتا ہے لیکن جو اصل اجر ہے وہ آخرت کا ہے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے رہیں۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُف، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، وجاء، اور آئے، اخوۃ، یہ اخن کی جمع ہے، اخوہ، اخن، اخن کہتے ہیں ایک بھائی، اور اخوہ بہت سارے بھائی، اور اخوات یہ بہت ساری بہنیں، اخوات بھی جمع ہے اور اخوہ بھی جمع ہے، اخوہ بہت سارے بھائی یعنی مرد، اور اخوات لفظ ہو تو اس کا معنی بہت ساری بہنیں۔ یا وجاء اخوۃ یوسف، یا اور آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، فدخلوا علیہ، تو داخل ہوئے، علیہ یوسف علیہ السلام پر، اس پر یعنی یوسف علیہ السلام پر، داخل ہونے سے مراد یعنی ان کے پاس آئے، ان کے قریب آئے، فعرفہم، تو اس نے ان کو پہچان لیا، کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے، یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کو پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ اسے منکرون نہیں پہچان سکے، وہ بھائی اس یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب جَهَّزَهُمْ اس نے تیار کر دیا ان کو، کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے، یوسف علیہ السلام نے تیار کر دیا ہم ان بھائیوں کو، بجہازہم ان کے ساز و سامان کے ساتھ، قال تو ساتھ ہی یہ فرمایا، ائتونی تم لاؤ میرے پاس، بأخ لکم من ابیکم اپنے اس بھائی کو جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے، جو تمہارے باپ کی طرف سے ایک بھائی جو تم پیچھے چھوڑ آئے ہو اس کو بھی لے کے آنا ہے۔ الا ترون، کیا نہیں تم دیکھتے، انی اوفی الکیلا، بے شک میں ماپ پورا پورا دیتا ہوں، ماپ یعنی ترازو، ترازو میں ماپ کر
جو غلہ ہے، معیشت ہے، مال ہے، وہ میں پورا پورا دیتا ہوں. وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا. منزلین کا معنی مہمان نوازی کرنے والا. وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں بہت بہتر مہمان نواز ہوں. اور ساتھ ہی آگے کیا فرمایا؟ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اور اگر تم نہیں لاؤ گے اس بھائی کو، نی میرے پاس، اور اگر تم نہیں لاؤ گے میرے پاس بھی اس بھائی کو، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، تو تمہارے لیے کوئی کیل، کوئی ماپ تول نہیں ہوگا، یعنی تمہیں کچھ نہیں ملے گا. عندی، میری طرف سے. فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عندی، تو نہیں ہوگا کوئی ماپ. ماپ کا معنی کیل، کا کیل کہتے ہیں کیلو کے ساتھ، یا ماپنا کسی چیز کو دینے کے لیے جو ترازو استعمال کیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے ماپ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے تول ہوتا ہے. تو یہاں پہ ماپ سے مراد جس کے ذریعے سے وہ غلے کو ماپتے تھے، جو خاص انہوں نے برتن رکھے ہوئے تھے ماپنے کے لیے چیز کو، تو اس کے لیے فلا کیل لکم عندی، تو تمہارے لیے کوئی ماپ نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ یعنی تمہیں کچھ بھی ماپ کے نہیں دیا جائے گا، تمہیں کچھ غلہ مال نہیں دیا جائے گا. ولا تقربون، اور تم میرے قریب بھی نہیں آ سکو گے، تم میرے قریب بھی نہ آنا. اگر اس بھائی کو نہیں لاؤ گے آئندہ تو نہ تمہیں کچھ ملے گا مال بھی، اور یہاں تک کہ میرے پاس بھی تم مت آنا. قالو، تو وہ بھائی کہنے لگے سنراود عنہ، سنراود، ان قریب ہم آمادہ کریں گے، عنہ، اس بھائی کے متعلق، اباہ، اپنے باپ کو، اپنے باپ سے، اپنے والد سے ہم بات چیت کریں گے اس بھائی کے بارے میں، اس کو لانے کے بارے میں. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک ہم ایسا کرنے والے ہیں، ایسا ضرور ہم کریں گے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہو ہمیں. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، وَقَالَ، اور یوسف علیہ السلام نے کہا، لِفِتْيَانِهِ، اپنے غلاموں کو. فتیان فتح کی جمع ہے، فتح کہتے ہیں نوجوان کو. تو یہاں سے مراد جو نوکر اور حکومت کے جو موظفین تھے یا ورکر تھے، جو کام کرنے والے وہاں پہ لوگ موجود تھے، جو غلام تھے، انہیں کہا اجعلوا، تم رکھ دو، بضاعتہم، ان کے مال کو، جو یہ پیسہ لے کے آئے ہیں، ان کے اس مال کو، فی رحالہم، انہی کے سواریوں میں، انہی کے کجاووں کے اندر چھپا کے رکھ دو. لعلہم یعرفونہا، شاید کہ وہ اسے پہچانیں گے. اذن قلبوا، جب وہ لوٹیں گے، الی اہلہم، اپنے اہل و عیال کی طرف. اس وقت وہ اس مال کو جب کھولیں گے تو انہیں جو مال لے کے ابھی آئے تھے غلہ لینے کے لیے، یہ مال جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارے ہی سواریوں کے اندر، ہمارے ہی کجاووں کے اندر رکھ دیا گیا ہے، تو وہ پہچان لیں گے اس کو. لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ دوبارہ پھر لوٹ کر کے یہاں پہ آئیں. تو ان آیات میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کیسے کیسے وہ معاملہ پیش آیا. چونکہ قرآن جامع معنی کلام ہے، اللہ رب العزت نے چند آیات کے اندر بہت ساری باتوں کو سمیٹ دیا ہے کہ یوسف علیہ السلام اب عہدے پر فائز ہو چکے ہیں، وزیر خزانہ بن چکے ہیں. اب معاملہ جو ہے یہاں تک پہنچا، مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلے 7 سال جو مال و دولت کے تھے اور عیش و عشرت کے تھے، فراوانی کے جو سال تھے، وہ 7 سال گزرے، اور آئندہ جو 7 سال تھے وہ جب شروع ہوئے، قحط سالی شروع ہوئی، تو پورے مصر کے اندر قحط سالی تھی، مصر کے آس پاس کے علاقے. تو یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی اور ان کے والد جس علاقے میں رہتے تھے، اسے مفسرین نے لکھا ہے کنعان. کنعان اس کو کہا جاتا تھا، کاف، چھوٹے کاف کے ساتھ. تو یوسف علیہ السلام کے بھائی، انہیں بھی پتہ چلا کہ ایک عزیز مصر جو ہے وہ غلہ دے رہا ہے. وہ غلہ بھی جتنے لوگ جاتے ہیں، ہر ایک کو ایک اونٹ کے برابر یا ایک سواری کے برابر، ایک سواری بھر کے اس کو غلہ دیتا ہے، اور وہ 1 سال تک اسے جو ہے استعمال کرنا ہوتا ہے. تو یہ بھائی سارے مل کے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے بات کرتے ہیں، اور وہاں سے
جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے، کچھ پیسے ہیں، وہ لے کر وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے یوسف علیہ السلام سے بات چیت کرنا شروع کی تو ان کو یوسف علیہ السلام نے فوراً پہچان لیا، لیکن یہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے۔ جب یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچانا اور ان سے بات چیت شروع کی اور ان سے پوچھا کہاں سے آئے ہو اور کیا تمہارے والد کا نام ہے اور سارا ان کے گھر کے حالات پوچھے، تو انہوں نے تفصیل کے ساتھ اپنے حالات بتلائے کہ اس طرح ہم اتنے بھائی ہیں اور ایک ہمارا چھوٹا بھائی تھا جو ہے وہ بچپن میں ہی ہلاک ہو گیا، مر گیا، یعنی یوسف علیہ السلام۔ اس کے متعلق اس طرح انہوں نے وہی جھوٹ ابھی تک بھی اس پر قائم رہے اور کہے وہ تو مر گیا تھا، اور ایک ہمارا بھائی ہے جو ہمارے باپ کے پاس ہی رہتا ہے اور وہ باپ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو مکمل یقین ہو گیا کہ اب یہ وہی میرے بھائی ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان سب کو بہت عزت سے نوازا اور ان کا ماپ تول، ان کو غلہ بھی دیا اور ان کو یہ بھی ساتھ کہا کہ آئندہ جب آپ نے آئندہ سال آنا ہے تو اپنے اس بھائی کو بھی اپنے ساتھ لے کر آنا ہے جو تمہارے باپ کے پاس، اگر تم اس کو لے کر آؤ گے تو تمہیں غلہ دیا جائے گا، پورا کا پورا تمہیں عزت، اور تم نے دیکھا ہے میں کیسی مہمان نوازی کرتا ہوں، یہ سارا کا سارا معاملہ کتنے اچھے اخلاق سے تمہارے ساتھ پیش آیا ہوں، تو ایسا ہی ہوگا اگر تم اپنے اس بھائی کو لاؤ۔ اور ساتھ ہی یوسف علیہ السلام نے دھمکی بھی دی، اگر تم اس بھائی کو نہیں لاؤ گے تو پھر میرے پاس مت آنا، پھر تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ تو انہوں نے آگے سے کہا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، ہم اپنے باپ سے بات چیت کریں گے اور ضرور ہم ایسا کریں گے۔ اور ادھر سے یوسف علیہ السلام نے جو اپنے کام کرنے والے ماتحت لوگ تھے انہیں کہا کہ ان کی جو جمع پونجی ہے اور جو لے کے آئے ہیں یہ بھی ان کے ساتھ ہی لٹا دو، ان کو غلہ بھی دے دو اور ان کے جو پیسہ ہے مال ہے وہ بھی ان کے کجاووں کے اندر، ان کی سواریاں، کجاوا کہتے ہیں جو اونٹ کے اوپر جو ساز و سامان رکھا جاتا ہے لکڑی کا بنا ہوا، اسے کجاوا بولتے ہیں۔ تو اس کو رحل بھی بولتے ہیں، ویسے رحل کے اور بھی معنی ہوتے ہیں، تو سواریوں پر بھی رحل کا لفظ بول دیا جاتا ہے۔ تو مقصود یہ ہے، یہاں پہ مراد یہ ہے کہ یہ جو مال ہے ان کے ساتھ ہی رکھ دو تاکہ جب یہ لوگ واپس جائیں وہاں پہ پہنچیں تو اپنے ساز و سامان کو کھولیں، تو ان میں سے جب ان کے پیسے نکلیں اور ان کا مال بھی انہیں نکل آئے تو پھر یہ اسے دیکھ کر خوش بھی ہوں اور آئندہ سال آنے کے لیے اسے محفوظ بھی کر لیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ مال ان کا اس لیے لٹا دیا تھا کہ خدشہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ آئندہ سال ان کے پاس کچھ ہو نہ اور وہ اس مال نہ ہونے کی وجہ سے وہ آ نہ سکے۔ اور بہت سارے اقوال لکھے ہیں مفسرین نے کہ کیوں یہ مال اٹھا دیا تھا، ایک ان کی طرف سے اچھے اخلاق کی بھی نشانی تھی اور سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بہرحال جب وہ واپس گئے اور انہوں نے اپنا سامان کھولا اور اس میں سے ان کا متعلقہ جو قیمت ہے وہ بھی مل گئی، اپنے باپ سے انہوں نے سارا کا سارا قصہ بیان کیا کہ ایسے ایسے عزیز مصر بہت ہی مہمان نواز، بہت اچھے اخلاق سے پیش آیا، اور اس نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اگر اپنے بھائی کو لے کر آؤ گے آئندہ سال تو ہم تمہیں غلہ دیں گے اور تمہیں مال دیں گے اور بلکہ زیادہ مال دیں گے، اگر نہیں لاؤ گے تو پھر یہاں میرے پاس مت آنا، تمہارے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اب سال گزرا، جو مال تھا وہ استعمال کرنے لگے۔ یہاں پہ مفسرین نے ایک اہم نوٹ لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام چونکہ یہ جو 7 سال قحط سالی کے تھے، اس میں ہر طرف بہت کہہ لیں کہ بہت یعنی کم غلے اور بہت کم اناج کے ساتھ، بہت کم خوراک کے ساتھ لوگ گزارا کر رہے تھے۔ تو خود یوسف علیہ السلام جو اس وقت عزیز مصر کے ساتھ تھے، خود یوسف علیہ السلام بھی اور آپ کے جو وزیر و مشیر جتنے بھی حکومتی لوگ تھے وہ سب کے سب ایک وقت کا کھانا کھایا کرتے تھے، دوپہر کو کھانا کھاتے اور اسی کے ساتھ اپنی رات کو بھی گزارتے، تاکہ اس مال کو جو ہے جتنا زیادہ ہو سکے وہ بچایا جا سکے اور اس میں جو ہے
اس کو پورے 7 سالوں کے لیے سٹاک رکھا جا سکے۔ تو جب سال گزرا اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اب آئندہ سال آنے کے لیے اپنے باپ سے بات کی کہ آئندہ سال جب سال مکمل ہوا اور چاہا کہ ہم مزید غلہ اور اناج لے کر آئیں، اب اپنے باپ سے بات کر رہے ہیں اور باپ سے کہہ رہے ہیں کہ اب جو بھائی آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے وہ ہمیں ہمارے ساتھ بھیجو تاکہ ہم بادشاہ سے بات کر سکیں، اور بادشاہ نے کہا تھا اسے لے کے آنا ہے، تو ہم غلہ بھی لے کے آئیں اور اس بھائی کو لے کر کے جائیں۔ اب مفسرین نے نام لکھا ہے اس بھائی کا جس کے متعلق یہ بات چیت ہو رہی ہے اور جس کا یوسف علیہ السلام نے مطالبہ کیا تھا کہ اس کو لے کے آنا ہے، اس کا نام لکھا ہے بن یامین۔ بن یامین اس کا نام مفسرین نے لکھا ہے، اگرچہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو خیر یہ یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، یعنی ماں اور باپ یوسف علیہ السلام اور بنیامین، ان کے ماں بھی ایک تھی اور باپ بھی ان کا ایک تھا، لیکن باقی جو بھائی تھے وہ باپ کی طرف سے تو ایک تھے لیکن مائیں مختلف تھی۔ تو اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ یعنی یعقوب علیہ السلام سے بات چیت شروع کی کہ اس بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجو۔ تو یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام اب کیا فرماتے ہیں؟ قال هل آمنكم علیہ، قال تو یعقوب علیہ السلام باپ کہنے لگے هل آمنكم علیہ، کیا میں اعتبار کر لوں تمہارے اوپر، علیہ اس کے بارے میں، اس بھائی کے بارے میں، الا یعنی مگر، کما اسی طرح، آمنتکم امنتکم علیہ علی اخیہ، کما امنتکم علی اخیہ من قبل، اسی طرح جس طرح میں نے اعتبار کر لیا تھا تمہارے اوپر علی اخیہ، اس کے بھائی کے متعلق، یعنی کیا میں تمہارے اوپر اسی طرح اعتماد کر لوں جس طرح اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے متعلق میں نے تمہارے اوپر بھروسہ کر لیا تھا اور تمہارے ساتھ اسے بھیج دیا تھا۔ ترجمہ پھر سنیے، قال یعقوب علیہ السلام کہنے لگے هل آمنکم علیہ، کیا میں تمہارے اوپر اعتبار کر لوں، بھروسہ کر لوں، علیہ اس بھائی کے متعلق، الا مگر، کما اسی طرح، امنتکم جیسا کہ میں نے اعتبار کیا، بھروسہ کیا، تمہارے اوپر علی اخیہ اس کے بھائی کے متعلق، من قبل اس سے پہلے، فاللہ خیر حافظا، تو اللہ تعالیٰ بہت بہتر حفاظتیں کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والوں میں سے بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ولما فتحوا متاعهم، اور جب انہوں نے کھولا متاعهم اپنے ساز و سامان کو، وجدوا بضاعتهم، یہ جب پہلی بار غلہ لے کے آئے تھے وہ قصہ اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ جب وہ غلہ لے کے گھر پہنچے اور اپنا ساز و سامان کھولا، ردت الی وجدوا بضاعتهم، انہوں نے پایا بضاعتهم اپنے مال کو، ردت وہ لٹا دیا گیا ہے، الیہم انہی کی طرف، قالوا تو کہنے لگے یا ابانا اے ہمارے ابا جان، ما نبغی هذه بضاعتنا، یا ابانا اے ہمارے ابا جان، ما نبغی کیا چاہتے ہیں ہم، ما نبغی کیا ہمیں اور چاہیے، جیسے کہ ہم اردو میں بولتے ہیں ہمیں اور کیا چاہیے، هذه بضاعتنا یہ ہمارا ہی ساز و سامان، یہ ہمارا ہی مال، ہماری ہی جمع پونجی، ردت الینا ہماری طرف لٹا دی گئی ہے، ونمیر اہلنا اور ہم غلہ لائیں گے اپنے اہل کے لیے، ونحفظ اخانا اور اپنے بھائی کی ہم حفاظت کریں گے، ونزداد کیل بعیر اور ہم زیادہ لائیں گے، کیل بعیر ایک اونٹ کا، ایک سواری کا ماپ، ایک سواری کا غلہ۔ تو جیسے کہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ وہ عزیز مصر ہر جو بھی لینے آتا تھا ہر ایک کو ایک ایک سواری بھر کے جو ہے وہ غلہ دیتے تھا۔ ذالک کیل یسیر، اور یہ بہت آسان ماپ ہے، یا اس کو بہت تھوڑا ماپ بھی کہتے ہیں، یسیر کا معنی تھوڑا بھی ہوتا ہے، آسان دونوں معنی کر سکتے ہیں۔ ذالک کیل یسیر، اور یہ بہت آسان ماپ ہے۔ قال تو باپ نے کہا لن ارسلہ معکم، ہرگز نہیں میں بھیجوں گا، لن ہرگز نہیں، ارسلہ بھیجوں گا اس بھائی کو، معکم تمہارے ساتھ، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم اللہ کی قسمیں اٹھا کے میرے ساتھ وعدہ عہد و پیمان کرو،
کہ لتأتننی بہ، کہ البتہ ضرور تم لے آؤ گے بہ، اس بھائی کو. تم پکا قسمیں اٹھا کے میرے ساتھ وعدہ کرو کہ اب تم دوبارہ جانا چاہتے ہو غلہ لینے کے لیے تو تم اس بھائی کو میرے ساتھ پکا لے کے آؤ گے. موثقا من اللہ، کہ اللہ کی طرف سے کیا عہد و پیمان، یعنی اللہ کا نام لے کے عہد و پیمان ہمیں میرے ساتھ کرو اور وعدے کرو، عہد و میثاق کرو، پھر میں تمہارے ساتھ بھیج سکتا ہوں، وغیرہ ہرگز میں اس بھائی کو تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا. ہاں لتأتننی بہ، کہ تم اسے ضرور لے کے آؤ گے، یہ تم نے میرے ساتھ وعدہ کرو اور پکا اس پر جو ہے وہ اللہ کے نام لے کر وعدہ کرو. ہاں الا ان یحاط بکم، مگر یہ ہے کہ تمہیں گھیر لیا جائے، ان یحاط، کہ تمہیں گھیر لیا جائے، بکم، تم سب کو کوئی اللہ کی تقدیر غالب آ جائے، کوئی پریشانی بن جائے، یہ علیحدہ بات، وغیرہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ تمہیں ضرور اس بھائی کو واپس لے کے آنا ہے. فلما آتوہ، بس جب انہوں نے دے دیا اسی اپنے باپ کو، موثقہم، اپنے عہد و پیمان، قال اللہ، تو باپ نے کہا اللہ تعالی، علامہ نقول، جو ہم کہہ رہے ہیں، وکیل، اس پر کارساز ہے، اس پر نگہبان ہے، اس پر وکیل. وقال یا بنی، اور یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، نہ تم داخل ہونا، من باب واحد، ایک ہی دروازے سے، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور تم داخل ہونا مختلف دروازوں سے، ڈفرنٹ دروازوں سے تم نے داخل ہونا ہے، ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا. وما اغنی، اور نہیں میں تمہیں کفایت کرنے والا، عنکم، تمہاری طرف سے، من اللہ سے، من شیء، کچھ بھی، میں اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہاں لیکن یہ ایک تدبیر ہے جو میں تمہیں، مشورہ ہے جو میں دے رہا ہوں، کہ مختلف دروازوں سے جب مصر میں داخل ہونا ہے، ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا. ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، فیصلہ اللہ کا ہی چلے گا. یہ صرف ایک میری خواہش ہے اور ایک مشورہ ہے کہ تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. ان الحکم الا للہ، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر چاہیے بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں. ولما دخلوا من حیث امرهم، اور جب وہ داخل ہوئے، من حیث، جہاں سے، امرهم، حکم دیا تھا ان کو، ابوہم، ان کے والد نے، ما کان یغنی، نہیں تھے وہ انہیں کفایت کرنے والے، عنہم، ان سے، من اللہ رب العزت کی طرف سے، یعنی اللہ رب العزت کے حکم سے کچھ بھی وہ یوسف علیہ السلام کے باپ انہیں کفایت نہیں کر سکتے. یعنی کفایت کا مطلب انہیں جو ہے وہ اللہ کی جو حکم ہے اس کے سامنے وہ انہیں کچھ بھی جو اللہ کا حکم ہے وہ ہو کر رہے گا، اس سے وہ ان کو نہیں بچا سکتے. ہاں یہ ضرور ہے، الا حاجتن، سوائے ایک حاجت تھی، ایک تمنا تھی دل میں، فی نفس یعقوب علیہ السلام کے دل میں، قضاہا، جو انہوں نے اس کو پورا کر دیا اور اپنے بچوں کو مشورہ دے دیا. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، اور بے شک وہ علم والے تھے یعقوب علیہ السلام، لما، بوجہ اس کے، علمناہ، جو ہم نے اس کو سکھلایا تھا، یعنی جو ہم نے اس کو علم دیا تھا اس علم کے مطابق انہوں نے مشورہ دیا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. ان آیات میں وہ سارا کا سارا قصہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ کیسے کیسے انہوں نے اپنے باپ سے بات کی کہ اس بھائی کو ہم لے کے جائیں اور عزیز مصر سے ہم اور غلہ ماپ کے لائیں. چونکہ ہر ایک کو ایک سواری کے مطابق غلہ ملتا ہے، تو اگر ہم اس بھائی کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں تو ہمیں ایک غلہ جو ہے آسانی کے ساتھ زیادہ ملے گا. اور یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد تھے، انہوں نے کہا کہ میں ہرگز ایسے اعتماد تمہارے اوپر اندھا اعتماد نہیں کر سکتا کہ جو تم کہو اور میں وہی پورا کر دوں. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ غلے کی تو ہمیں ضرورت ہے ہی، تو اس لیے تم اگر بھائی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ پورا پکا وعدہ کرو کہ تم اس کی حفاظت کرو گے اور اسے اپنے ساتھ لے کر آؤ گے، اس کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کی زیادتی نہیں کرو گے. ہاں اللہ کہ کوئی تقدیر ایسے ہی آ جائے، اللہ کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ سب کے سب تم سب کے ساتھ کوئی آزمائش آ جائے، پھر علیحدہ بات، وغیرہ تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کا مجھے عہد و پیمان دو اور اس پر پکا وعدہ کرو. اور ساتھ ہی یہ نصیحت بھی کر دی کہ جب تم سب کے سب مصر کے اندر داخل ہونا، تو چونکہ جس طرح کے بڑے بڑے شہروں کے پرانے دور میں دروازے ہوتے تھے داخل ہونے کے لیے،
تو وہاں سے جب تم نے داخل ہونا ہے تو تم سب نے ایک ساتھ ہی ایک ہی دروازے سے داخل نہیں ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے۔ اب یہ کیوں کہا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ سب کے سب بڑے نوجوان تھے اور کڑیور اور بڑے خوبصورت، یہ سب کے سب بھائی تھے، تو نظر بد سے بچانے کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کو دیکھ کر کسی کی نظر لگ جائے، تو یہ مختلف دروازوں سے داخل ہوں تو بہتر ہے۔ تو ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم، تو یہ جو مشورہ تھا یعقوب علیہ السلام والد کی طرف سے، یہ صرف اور صرف ایک چاہت تھی، ایک خواہش تھی جس پر جو ہے وہ انہوں نے عمل کیا، اور وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور پھر یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا تعامل کیا، کیا معاملہ بنا، وہ اگلی آیات میں آپ انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ اس یوسف علیہ السلام کے قصے میں سورت کے شروع میں ہی اللہ نے فرمایا تھا لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ۔ اس یوسف علیہ السلام کے پورے قصے میں اس سورت کے اندر اللہ نے بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں۔ جب انسان بڑی گہرائی کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے، بہت کچھ انسان کو سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں علم نافع سے نوازے، اور یہ علم ہمارے لیے جو ہے خیر کا باعث ہو اور ہمارے اوپر وبال نہ ہو۔ اللہم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظیم۔ اور اللہ تعالیٰ دنیا کی آزمائشوں اور تکالیف پہ اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق دے۔ دنیا ہے ہی سجن المؤمن، ہے مومن کا قید خانہ ہے، دنیا ساری کی ساری قید خانہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کو قید ہوئی ہے، وہ تو حقیقی قید ایک ہوئی، لیکن عمومی طور پہ ایک مومن کے لیے، مسلمان کے لیے دنیا قید خانہ ہے، دنیا جنت نہیں ہے کہ انسان کی ہر خواہش پوری ہو، ہر تمنا پوری ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں وہ جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے یہ جنت ہے، کافر کی جنت ہے، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کی جنت ہے، وغیرہ مومن کے لیے اصل جو اجر ہے، اصل جو مہمانی ہے وہ آخرت کی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم شیخ محترم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا مرحبا، مرحبا بکم، مرحبتین۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ جناب۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، لیس منا من لم یتغنى بالقرآن۔ جی اور شیخ محترم میں نے محسوس کیا ہمارے یہ پروگرام میں، جو آپ مدینہ منورہ سے جو آتا ہے، جو شیوخ آتے ہیں یہاں پہ، ان جی میں جی ایک آپ شیخ محترم ہے جو کچھ الحانی سے پڑھتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں، اور دوسرے شیخ اختر سلیم صاحب ہیں، وہ بھی جو ہے بہت اچھا کچھ الحانی سے پڑھتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ بقیہ بھی شیوخ جو شامل ہوتے ہیں وہ اسی طرح پڑھے تو بہت لذت اور بہت دلچسپی ہے چیز میں، اور بہت مزہ آتا ہے، یعنی اثر ہوتا ہے، پر اثر ہوتی ہے کچھ الحانی قرآن پاک کی۔ جی جی تو یہ بات رہی، بہت اچھا محسوس ہوا۔ دوسری سوال یہ تھا میرا کہ جی جیسا 7 سال اس کے تھے، ان کو اچھائی کے تھے یعنی غنی کے تھے، اور 7 سال ان کو خیر سالی کے آنے والے ہیں، تو جب خوشحالی کے 7 سال میں بدحالی کے 7 سال آگے کے لیے جمع پونجی ایسا ہم کر سکتے کیا، بچا کے رکھنا یا توکل علی اللہ کرنا، یا اس طرح کا کیا ہے یہ، جبکہ یہاں پر جو ہے جی جی میں سمجھ گیا۔ آپ سمجھتے ہیں۔ آپ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا آج بھی ہم ذخیرہ کر کے کوئی اسٹاک کر کے اپنے پاس غلہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب فراوانی اللہ نے دی اور یہ خیبر فتح ہوا اور بہت سارے علاقے جب فتح ہوئے مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد، تو صحابہ کرام بھی اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو ہے وہ جو اناج تھا، جو کھانے پینے کی چیزیں انہیں رکھ لیتے تھے، اور ایسا حدیث کے اندر وارد ہے، اگرچہ بھی حدیث کا کوئی نمبر وغیرہ میرے سامنے نہیں ہے، لیکن حدیث کے اندر ایسا موجود ہے، رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح، اور یہ تو واقعہ ہی ایک خاص تھا، یوسف علیہ السلام چونکہ وحی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب کی تعبیر کا علم دیا تھا، اور وحی کے ذریعے سے ہی یہ سارا کا سارا کام جہاں وزیر خزانہ بنے ہیں اور پھر کیسے کیسے اس کو چلانا تھا، اور انہوں نے خود بھی کہا انی حفیظ علیم،
یہ میں اس کی حفاظت بھی کرنے والا ہوں اور اس کا مجھے علم بھی ہے، یہ اللہ کی طرف سے سب کچھ تھا، اور اس طرح ہماری شریعت کے اندر بھی ایسا جائز ہے۔ لیکن وہ جو ذخیرہ اندوزی جو منع کی گئی ہے، جو ذخیرہ اندوزی منع کی گئی ہے حدیث پاک میں، وہ اس شکل میں ہے، اس صورت میں ہے، وہ تاجر حضرات منڈیوں میں عام طور پہ جب دیکھتے ہیں کسی چیز کی مثلا کمی محسوس ہوتی ہے، کمی، ہاں، تو اس کو وہ اس لیے اس نظریے سے وہ سٹاک کرتے ہیں کہ ہم اس کو ابھی سٹاک کر لیں، تو ابھی آئندہ آنے والے دنوں میں جب اس کی ضرورت بڑھ جائے گی تو پھر ہم اس کو نکالیں گے اپنے گوداموں سے، تاکہ اس کا ریٹ اور زیادہ بڑھ جائے۔ لوگ اس کے محتاج ہیں لیکن انہوں نے سٹاک کیا ہوا ہے، تو یہ ایسی صورت میں منع ہے سٹاک کرنا۔ لیکن جب ہر طرف فراوانی ہے، ہر کسی کے پاس مال ہے، تو ایسی صورت میں انسان اپنے گھر میں سٹاک کر کے رکھ لیتا ہے، یا حتیٰ کہ بیچنے کے لیے بھی مال کی کوئی شکل میں رکھ سکتا نا، مال کی شکل میں بھی رکھ سکتا ہے جی، کوئی سالوں میں ہو سکتا ہے، برا وقت ہے تو یہ مال بھی کام آئے مجھے۔ ہاں جی بالکل، کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ جی جی شکریہ، جزاک اللہ خیر والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ آمین آمین یا رب ویاک۔ جی ٹھیک ہے، پھر یہاں پر ہم سبق کو موقوف کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔